علیکم ناظرین، میں ہوں سید مبشر پروگرام دا سیکرٹ نیوز شو سے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہر دفعہ امریکہ سے ڈاکٹر ایلن کیزر موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، میں نے کچھ پڑھا تھا آپ کے پوسٹ وغیرہ ویڈیوز میں کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تو ابھی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ 3-4 دن سے اچھا نہیں تھا، لیکن آج کچھ بہتر ہو گیا، آرام مل گیا۔ اور آپ کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ سب خیریت ہے۔ اچھا، تو سر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کروں گا، اور میں کچھ ایک دو سوالات اور ہیں جو میرے ذہن میں آئے تھے وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم جب ایکسٹرا ٹریسٹریلس کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو ریلیجیس پریکٹس ہے، جو ان کی عبادات ہیں، وہ کس طرح کی ہوتی ہیں؟ ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ پیٹرن کس طرح کا ہوتا ہے؟ کیا وہ ان کی یہاں بھی مساجد ہوتی ہیں، مندر ہوتے ہیں، چرچ ہوتے ہیں، اور وہاں جا کے وہ مطلب ان کی عبادت کا طریقہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں؟ کس طرح سے ہوتا ہے ان کا طریقہ کار؟ بہت اچھا سوال ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، جہاں تک میں نے دیکھا، میں نے کوئی ایسا گرجا یا مسجد نہیں دیکھا۔ بے شک ان کے جگہ ہوتے ہیں جہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں قسم کے وضو کرتے ہیں یا عبادت سے پہلے نہاتے ہیں، اور وہ بے شک میڈیٹیشن کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں مختلف جگہوں میں اور کون سی جگہ میں ایسے کوئی ہو سکتا، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا، میں نے سنا، مطلب میں نے خود سن لیا، تو ان کے میوزک جو ہے تو گاتے ہیں، بہت خوبصورت سے گاتے ہیں، کہ میں نے سنا ہے عبادت کے حمد، اللہ کے حمد میں، لیکن مجھے ڈیٹیل میں نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، مختلف آپ کی ویڈیوز میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی لینگویج میں مختلف قسم کے نام ہیں اللہ کے، جس طرح دا لا آف ون ہے، اس میں ادونائے کر کے ایک نام آتا ہے، اور ایک دو ناموں کا ذکر آپ نے بھی کیا ہے۔ تو یہ کیا نام مختلف تہذیبوں کے ساتھ الگ الگ ان کی لینگویجز میں ہیں، یا وہ کیا پریکٹیکلی صرف ذکر کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ کس طرح کے ہیں، اور وہ کیا اس کو ذکر میں استعمال کرتے ہیں؟ کس طرح سے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ہاں، جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہر ایک زبان میں، مطلب مختلف سیاروں کے مختلف زبانوں میں اللہ کے نام ہمیشہ ہوتے ہیں، اور لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کم سے کم جو اچھے لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں، جو نیکی لوگ ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے میں بہت فائدہ ہے۔ مجھے معلوم نہیں، اور کیا آپ نے پوچھا اس بارے میں؟ مختلف جو ناموں لیتے ہیں، کیا وہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کی اس طرح سے جیسے ادونائے 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 ذکر کریں، بآواز بلند ذکر کرتے ہیں یا دل میں کرتے ہیں، اور اس طرح کے مختلف جو نام ہیں، تو ان کا جو طریقہ کار میڈیٹیشن میں ہوتا ہے، ذکر میں ہوتا ہے؟ ہاں، دونوں ہوتا ہے، میڈیٹیشن بھی ہوتا ہے، سائلنٹ میڈیٹیشن بھی ہوتا ہے، اور ذکر بھی، مطلب ایک آدمی خود بولتا ہے یا ایک عورت خود بولتی ہے، یا مل کر بہت سارے مل کر بھی گاتے ہیں، مختلف طریقے ہیں، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے ہر ایک زبان میں کوئی نہ کوئی نام یا بہت سارے نام ہوں ٹھیک گے ٹھیک یا الگ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ذہن میں آتا ہے کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھرڈ ڈینسٹی کا ہے، تیسری ڈینسٹی کا ہے انسان کی، جو اس کو آپ کہتے ہیں شعور کی جو لیول ہے یا جو کانشیس لیول ہے، وہ اس کا تھرڈ ڈینسٹی پہ آتا ہے، اور جو مختلف ایکسٹرا ٹریسٹریلز ہیں وہ فورتھ ڈینسٹی کے مختلف ہیں، پھر ففتھ کے ہیں، سکس کے ہیں، اس طرح سے نا اپ گریڈ ہو رہے ہیں۔ تو اور وہ ان کی بڑی اسپریچول جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت ایڈوانس ہوتی ہے، مطلب وہ بہت زیادہ، جس طرح آج کل کا انسان ہے وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ جی مطلب اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، اور اس طرح کے اس کے نا بہت ہی کنفیوژن سوالات آتے ہیں کہ وہ زمین میں کیوں آیا، یہ کس طرح سے۔ تو جو فورتھ ڈینسٹی کے جو ایلینز ہیں، جو ایکسٹرا ٹریسٹریلز ہیں،
ان کا شعور کا جو لیول ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے، اور وہ انسان کو اگر وہ کام کرنا چاہیے، انسان کو بھی فورتھ ڈینسٹی پہ آنا چاہیے، تو وہ کیا کرے کہ ان کا بھی کانشیس لیول اتنا اچھا ہو جائے؟ بہت اچھا سوال. بے شک بہت سارے قسم کے لوگ بھی ہیں فورتھ ڈینسٹی میں، لیکن سب سے بڑا فرق میرے نزدیک یہ ہے کہ لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، سب سے پیار کرتے ہیں، ہمیشہ نہیں. اور کچھ لوگ فورتھ ڈینسٹی ففتھ ڈینسٹی کے بھی ہیں جو اتنے پیار کرنے والے نہیں ہیں، لیکن عام طور پر جو عام لوگ ہیں جب فورتھ ڈینسٹی یا ففتھ ڈینسٹی میں آتے ہیں وہ پیار کرتے ہیں دوسروں سے، خود غرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اپنی کوشش ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ضرور ایک اللہ ہے. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہاں ہمارے سیارے میں لوگ کنفیوز ہیں، یہ تو شیطان کے چمچوں کے کوشش کی وجہ سے ہے. مطلب تعلیمات میں جو سکھایا جاتا ہے اسکولوں میں یونیورسٹیوں میں، یہ حقیقت میں شیطان کی تعلیم ہے، اس لیے کنفیوژن ہوتی ہے. نہیں تو عام طور پر اگر شیطان اتنا مصروف نہیں ہوتا ہے جیسے یہاں ہمارے سیارے پہ، تو ویسے اتنا کنفیوژن نہیں ہوتا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بے شک ایک تو سب چشمہ ہوگا ہر ایک چیزوں کا، تو اس کو سمجھنا مشکل نہیں ہے. تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ ہم کو پاگل یا بیوقوف بنا دیا گیا ہے تعلیمات کے سسٹم سے. تو عام طور پر مطلب کم سے کم 90-95% جو سیارے ہیں ان میں ایسے کوئی کنفیوژن نہیں ہوتے ہیں. سب سمجھتے ہیں ایک اللہ ہے اور سب اللہ کی طرف جانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے خود غرضی کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، اور لوگ ایسے ترقی کرتے ہیں. کائنات کا مقصد ہے روحانی ترقی کرنا، تو عام طور پر ہوتا رہتا ہے. کبھی کبھی تھوڑا سا اس میں گڑبڑ ہوتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے سیارے، لیکن یہ تھوڑا سا عجیب ہے. مطلب یہ کیا بولیں گے اس کو، انیوژول. ٹھیک. اچھا، کیا بولیں گے؟ غیر معمولی. ہاں، غیر معمولی. غیر معمولی. ٹھیک. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال آتا ہے، وہ یہ کہ زمین پہ اگر دیکھنا ہو کہ زمین پہ بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ انسان تو ہوں گے نا فورتھ ڈینسٹی والے، تو ہم ان کی پہچان کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ فورتھ ڈینسٹی کے ہیں؟ ہم بھی ایسے بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ کیا ان کی کوالٹیز ہوں گی جن سے ہم پہچانیں کہ یہ فورتھ ڈینسٹی کے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا سوال ہے، بلکہ یہ سب سے ضروری سوال ہے ابھی ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کیسے انسان کو تھرڈ ڈینسٹی سے فورتھ ڈینسٹی ملا سکتے. یہ حقیقت میں ہمارا فرض ہے ابھی. تو سب سے میں نے پہلے بتایا محبت ہی سب سے ضروری چیز ہے، نشان ہے چوتھی ڈینسٹی. اور میں نے یہ پہلے بھی بتایا تھا، ٹیلیپیتھی سے وہ لوگ بات کرتے ہیں عام طور پر جو فورتھ ڈینسٹی میں پہنچ چکے ہیں. ان کو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے آواز سے کر سکتے ہیں، لیکن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے ابھی بھی ہم کو کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے اس دنیا میں، کچھ لوگ ہیں جو بہت زیادہ ایسے کر سکتے ہیں. ابھی جانوروں سے بھی انسان اسے ٹیلیپیتھی سے بات کر سکتا ہے. تو یہ فورتھ ڈینسٹی کے ایک نشان ہے. تو یہ ہو رہا ہے ابھی آج کل، یہ ہو رہا ہے اس ہمارے دنیا میں لوگوں کے جو ٹیلیپیتھی ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. شاید آپ کا بھی اس کا تجربہ ہوگا یا آپ کے کوئی دوستوں کا. ٹھیک. اچھا. تو اور اس کے ساتھ مختلف جو اچھی خوبیاں ہیں، رحمت اور معافی، انصاف، سچائی، جو ہم سب سمجھتے ہیں تو اچھی خوبیاں ہیں، اچھے انسان کے بھی نشان ہیں، تو وہ بھی چوتھی ڈینسٹی کے لوگوں کے نشان ہیں. اسی لیے ہم کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے بنو، اس میں فائدہ ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، لیکن تھوڑا سست ہیں، تھوڑا سست اس طرح جانے میں. ٹھیک. اچھا، اس کا ایک اور بھی ایک بنتا ہے کہ مطلب اگر ایک پریکٹیکلی وہ کوشچن ہے کہ محبت کرو یا رحم دل ہو، تو اس کی کوئی ایکسرسائز ہوتی ہوگی جس کے ذریعے آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے،
یا کوئی اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جیسے کہ آپ میڈیٹیشن کرتے ہو یا آپ کوئی ایسا کام کرتے ہو کہ وہ آپ کی ریگولر روٹین میں آ جاتی ہے اور آپ کا دل آہستہ آہستہ سافٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ تو جس طرح آپ نے مختلف اپنے ویڈیوز میں بتایا کہ آپ ذکر بھی کرتے ہیں، آپ میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں، اور تو اس طرح سے اگر ہماری ویڈیو دیکھ کے جو ویورز ہیں ہمارے، وہ بھی کوئی پریکٹس کرنا چاہیں یا کوئی میڈیٹیشن کرنا چاہیں تو ان کو آپ کوئی طریقہ بتانا چاہیں گے کہ یہ آپ طریقہ کریں تو اس سے آپ کا دل نرم ہوگا، سافٹ ہوگا، اور آپ کی جو اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ سب سے ضروری بات ہے صاف دلی. مطلب ہم میڈیٹیشن بھی کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، مطلب سب جو مذہبی اعمال ہیں اگر ہم ان کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت کم فائدہ ہے. پھر بھی اس میں کچھ فائدہ ہے، لیکن اگر ہم صاف دل، مطلب اگر ہم حقیقت میں بس ترقی کرنا چاہتے ہیں روحانی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، ہم کیسے، تو پھر جب ہم کوشش کرتے ہیں، ہم میڈیٹیشن کرتے ہیں، چاہے وہ سائلنٹ میڈیٹیشن ہے تو کوئی آواز نہیں کرتے ہیں، صرف سانس لیتے ہیں، شاید گہرا سانس لیتے ہیں اور سانس پر دھیان لگاتے ہیں، یا ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے کوئی بھی نام ہم لیتے ہیں اکیلا، یا حقیقت میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے جب مختلف بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں. یا نماز پڑھنا بہت فائدہ ہے نماز پڑھنے. میں نے ابھی پچھلے ایک ہفتے سے یہ ہوا ہے کہ پتہ نہیں شیخ ناظم رحمت اللہ کون تھے، میں آیا تھا مجھے صرف ایک 6 دن پہلے منڈے کے دن پہ انہوں نے مجھے بتایا 5 بار نماز پڑھو. صحیح. پھر میں نے سب کرنا تو میں نے شروع کیا تو ایک ہفتے سے، اور اتنا فائدہ مجھے مل گیا ہے. صحیح. یہ بس روٹین ہو گیا ہے، مطلب اور اتنا تو نماز پڑھنے میں بہت فائدہ، لیکن صاف دل ہونے میں. تو مختلف طریقے ہیں، سب میں بہت فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، تھوڑا سا موضوع اور ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں جی اس کے بارے میں. جی بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے سے پیار کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آٹومیٹک ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم رحم کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، ہم وہ شروع کریں. بالکل. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے بنیں، بس ایسے ہی. اگر وہ آٹومیٹک بھی نہیں ہوتا ہے، کوشش مطلب آٹومیٹک ہو جائے گا بعد میں، لیکن اب شروعات میں نہیں. تو شروعات میں ہم بس فیصلہ کریں، آج میں کسی شخص کو معاف کروں گا جس نے میرے خلاف کچھ کیا ہے، میں نے اس کو معاف نہیں کیا، میں اس سے ملنے جاؤں گا اور اس کو بتاؤں گا میں معاف کرتا ہوں. دل میں اس کو معاف کرنا اور تو شاید عجیب لگے گا ہم کو ایسے کرنا، کیونکہ یہ آٹومیٹک نہیں آتا ہے. لیکن اگر پھر بھی اگر ہم ایسے کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ سے وہ آٹومیٹک ہو جائے گا. جتنے ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں اتنے زیادہ وہ بھی ہم کو معاف کریں گے، اور یہ معافی کا سسٹم جو ہے یہ اپنے آپ بڑھ جائے گا. ویسے ہی کوئی بھی چیز، ذکر بھی، اگر ذکر ہمارے آٹومیٹک نہیں ہوتے ہیں، کوشش کرنا پڑتا ہے اس کے لیے. کوشش کرو اور تھوڑا ذکر کرو. نماز بھی اگر مشکل ہوتا ہے اس کو بس کرو، اگر اس میں فائدہ نہیں ملتا ہے ہمیں لگتا ہے پھر بھی کرتے رہو، اور وہ آہستہ آہستہ سے اگر دل صاف ہے آہستہ آہستہ سے اس میں آٹومیٹک ہو جائے، وہ چیز آٹومیٹک ہو جائے گی. ہاں، ہر ایک چیز آٹومیٹک ہوتا ہے. خراب چیزیں بھی آٹومیٹک ہوتا ہے. اگر کوئی کسی کو شراب اچھا نہیں لگتا ہے، وہ شراب نہیں پینا چاہتا ہے، لیکن کوئی دوست ہوتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ تھوڑا شراب پینا شروع کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. وہ ڈرنکٹ بھی بہت پہلے بالکل صاحب میں دے رہا ہوں. ہر ایک چیز میں اگر ہم اس کو شروع کرتے ہیں تو اس میں وہ آہستہ آہستہ سے، اگر پہلے اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ تھوڑا سا اچھا لگنا شروع ہو جائے گا اور بعد میں آٹومیٹک ہو جائے گا. تو اگر ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے ہی آٹومیٹک ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا، ایک چیز اور، میں تھوڑا سا موضوع چینج کر کے پاکستان کی طرف آتا ہوں
پاکستان میں ابھی جیسے ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے، تو لوگوں کی عمران خان سے بہت زیادہ ہائی ایکسپیکٹیشن ہے. بلکہ ابھی میری ریسنٹلی کچھ لڑکوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ اتنا زیادہ مطلب موٹیویٹ بھی ہیں اور ایکسپیکٹیشن لے کے ہیں کہ ان کے ذہن کے مطابق کہ اوور نائٹ عمران خان پورے پاکستان میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لے کے آ جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. تو ہم لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے. لیکن آپ عمران خان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے یا کیا سجیشن آپ کے ذہن میں آتی ہے نوجوانوں کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی، کہ کس طرح سے کیا وہ اسٹیپس لیں جس سے پاکستان ترقی کی طرف جائے انڈیویجولی؟ سب سے پہلے بات ہے یہ کوئی اچھی چیز ایک دم نہیں ہوتی ہے، ٹائم لگتا ہے. وہ اتنے ہائی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونے چاہیے کہ ایک دم سب کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن شروع کریں گے، ہم شروع کرنے چاہیے. اور انڈیویجولی بس جیسے میں نے یہ بھی بتایا، لوگوں سے پیار کرو، لوگوں کو معاف کرو، جھوٹ مت بولو. اگر آپ کرپشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو خود کرپشن کو چھوڑو، خود رشوت مت کھاؤ. ایسے تو پہلے مشکل ہے بہت، لیکن آہستہ آہستہ سے اگر سب کوشش کرتے ہیں ہو جائے گا بے شک. میرے کوئی شک نہیں ہے کہ اتنے ٹائم بتنے مجھے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد پاکستان میں ایک اصلی اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، مطلب خلافت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر، اور جو مدینہ اول میں جیسے، ایسے ہی پاکستان میں بھی مدینہ ثانی میں بھی ایک اصلی اسلامی حکومت بن جائے گی. لیکن لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے شریعت کے بارے میں کہ شریعت سب کچھ، اگر ہم صرف اس شریعت کے سب قانون کو پاکستان میں لا سکتے ہیں تو پھر پاکستان فردوس بن جائے گا. نہیں، ایسے نہیں. محبت کی ضرورت، رحمت کی ضرورت. انسانوں کے دل میں یہ سب سے ضروری چیز ہے. کسی بھی ملک میں اگر یہ محبت اور انصاف کے خیال لوگوں کے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، تو پھر وہ اچھا ملک بن جائے گا، اچھی حکومت وہاں قائم ہو جائے گی. تو سب سے ضروری چیز یہ بس ایک کوالٹیز، تو پھر باقی سب کچھ اپنے آپ آ جائے. پھر یہ پہلے کیا اچھا. لیکن یہ خلافت ضرور قائم ہو جائے. خلافت کی بہت ضرورت ہے. یہ سیاسی پارٹی سسٹم جو ہے، یہ میں نے پہلے آیا ہے، یہ سیاسی سسٹم جو ہے یہ بہت خراب ہے. حقیقت میں یہ شیطانی سسٹم ہے. شیطان کا کام ہے ایک گروپ دوسروں سے لڑا. یہ پارٹی سسٹم کا مطلب ہے ایک پارٹی دوسری پارٹی سے لڑتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ پارٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا مدینہ منورہ میں پارٹیاں ہوتی تھیں؟ ایسی پارٹیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پارٹیوں کی کوئی صرف صاف دل لوگوں کی ضرورت ہے. اور انتخاب بھی ہو سکتا ہے. بالکل نہیں کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی غلط ہے، لیکن اگر ڈیموکریسی میں ایسے سیاسی پارٹیوں کی ہوتی ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں یہ کروں گا تمہارے لیے، مجھے ووٹ دے دو، اس میں وہ جھوٹی باتیں پھیل جاتی ہیں کہ لوگ ایسے پوزیشن چاہتے ہیں تو پھر وہ پوزیشن کرسی حاصل کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ شیطانی سسٹم. صرف جو اچھے لوگ ہیں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کون اچھے لوگ ہیں، اور ان کو کیمپین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لوگوں کو معلوم ہے ایک صاف دل اچھے شخص ہے، اچھا آدمی ہے یا اچھی عورت ہے، اس کو ہم ووٹ دیں. ایسے اس بنیاد پر ایک خلافت، سچ خلافت، سچی خلافت قائم ہو سکتی ہے. مطلب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انقلاب خراب، لیکن یہ سیاسی پارٹی سسٹم خراب ہے، یہ کیمپیننگ سسٹم خراب ہے. جب لوگ اپنی پارٹی بناتے ہیں اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جھوٹ اتنا زیادہ، جو جھوٹ زیادہ بولتے ہیں سیاستدان وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، جب تک پکڑا جاتا ہے نا. تو اس لیے یہ کوئی جھوٹ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا جانا کہ میں یہ کروں گا، میں ایسے ہوں. نہیں، بات کوئی نہیں، کیمپیننگ کوئی نہیں. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آدمی کیسا ہے، عورت کیسی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں یا نہیں،
صاف دل ہے یا نہیں, ان کے دل میں خود غرضی ہے یا وہ ہمارے فائدے کے لیے. ایسے اس بنیاد پر ایک اصلی اسلامی خلافت قائم ہو سکتی. سیاسی پارٹی سسٹم کو ختم کیا جائے. جب تک وہ ہوتا ہے میرے خیال میں عمران خان کچھ نہیں کر سکتا. اچھا, سیاسی پارٹی سسٹم ختم کیے جانا. تو جو صاف دل لوگ ہیں, عمران خان میرے خیال میں صاف دل ہے, تو اس کو ایسے سوچنا چاہیے کہ اس پارٹی سسٹم کو ہم کیسے ختم کر سکتے. پتہ نہیں یہ ابھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سیاستدان خود فائدہ اٹھاتے ہیں اسی پارٹی سسٹم سے. تو اس لیے یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو پہلے نکالنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جو کرپٹ ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو کورٹ میں لا کر ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے, اور جو صاف دل اچھے لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے. پھر اس مجلس شورا میں جب اچھے لوگ آتے ہیں تو پھر یہ سیاسی پارٹی سسٹم ختم کیا جا سکتا. یہ ٹائم لگے گا. اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کافی سال لگیں گے. کرپٹ سیاستدانوں کو پکڑنا ہے, ان کو گرفتار کرنا ہے, ان کو کورٹ میں لانا ہے. کورٹ میں کتنا سال لگیں گے ان سب کو. میرے خیال میں ایسے ہی ہو سکتا ہے. ٹائم لگے گا اس میں, لیکن طریقہ یہی ہے. بنیادی طریقہ ہم کو سمجھنا چاہیے. کرپٹ سیاستدان کو ختم کرنا ہے, ان کو نکالنا ہے, اچھے لوگوں کو آنے دو, اور پھر یہ تبدیلی ہو سکتی ہے. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی ہونی چاہیے. سیاسی پارٹی سسٹم غلط ہے, اس کو چھوڑ دیں. اور جو بنیادی اصول ہے پاکستان, ان اصولوں پر بنیاد پر یہ نیا کانسٹیٹیوشن یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو سکتے. اچھا, یہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے اس سارے معاملات پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ٹائم فریم پاکستان کو لگے گا اپنے ٹریک پہ آنے کے لیے؟ ابھی تو جیسے بہت ہی حالات آپ کے سامنے ہیں کہ بہت ہی خراب ہیں, اور آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ٹائم فریم لگتا ہے پاکستان کو؟ 2 سال, 3 سال, 5 سال, 10 سال؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے, کیونکہ عام طور پر یہ سیاسی پارٹی سسٹم نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مطلب مختلف سیاروں میں جن کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے, یہ سیاسی پارٹی سسٹم نہیں ہوتا. مختلف قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ سیاسی پارٹی سسٹم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس سسٹم کو چینج کرنے میں کافی ٹائم لگے گا میرے نزدیک. اچھا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں سسٹم چینج ہو جائے گا ان دی اینڈ؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. 5-10 سال لگے گا یا 20-50 سال لگے گا, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے اور ہو جائے گا. میرے خیال میں جب لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, جو اچھے صاف دل لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں, تو پھر وہ اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن پہلے ہی لوگوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس پوری سیاسی پارٹی سسٹم کو ہمیں کرنا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آپس میں محبت بانٹنی ہے, رحم دلی کرنی ہے, معاف کرنا ہے لوگوں کو, تاکہ آپ کا جو کانشیس لیول ہے وہ ایڈوانس ہو جائے, وہ بہتر ہو جائے. ٹھیک, صحیح, انٹرسٹنگ. اگر آپ صرف اس بات پر تھوڑا دھیان لگاتے ہیں کہ سیاسی پارٹی سسٹم کو چینج کرنے میں کتنا ٹائم لگے, وہ تو پہلے ہونا چاہیے. پھر پاکستان میں کچھ اتحاد, اصلی اتحاد, محبت, امن, انصاف آ جائیں گے. پہلے سیاسی پارٹی سسٹم کو چینج. ٹھیک. اچھا, ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ جس طرح آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ آج کل پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں تھوڑے سے ذرا وہ کشیدہ, میں نہیں کہوں گا, لیکن تھوڑے سے ذرا آج کل پہلے کی طرح کی وہ گرم جوشی نہیں ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقت میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے, پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ آپس کے جو باہمی یہ رشتے ہیں, پیپلز ٹو پیپلز کانٹیکٹ ہیں, یہ بہتر ہوں؟ ہم اپنا کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے جو لوگ ہیں ان کے ریلیشن بہتر ہوں, اور پھر آگے جا کے ملکوں کے بھی ریلیشن بہتر ہوں؟ تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کیا کرنا چاہیے؟ اس میں بس حقیقت ہے نا, سچائی کیا حقیقت ہے, کیونکہ پاکستانی لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. حقیقت میں جہاں تک میں نے دیکھا ہے, پاکستانی لوگ دوسروں کو پیار کرتے ہیں,
مختلف ملکوں میں اتنے ایسے مہمان نوازی میں نے کہیں نہیں دیکھا پاکستانی لوگوں کے جیسے. تو جب امریکہ کے لوگ سمجھتے ہیں حقیقت میں پاکستانی لوگ کتنے اچھے ہیں, کتنے محبت کرنے والے ہیں, میں آپ کو ایک کہانی بتاؤں گا جو صرف ابھی مجھے پتہ چل گیا. پوری ڈیٹیل مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن یہ 2004 کی بات ہے میرے خیال میں, جب یہ کرویشیا میں اور جو پہلے یوگوسلاویا تھا ابھی مختلف ملک بن گیا, سربیا وغیرہ. تو جب جنگ ہو رہا تھا وہاں کوئی 15 سال پہلے کی بات, تو پاکستانی کافی فوج تھے اس میں, مطلب یونائٹڈ نیشنز کی جو پیس کیپنگ فورس ہے جو وہ کہتے ہیں, اس میں پاکستانی کافی جوان تھے. تو ایک پاکستانی آدمی وہاں گیا تھا بعد میں ایک کانفرنس میں, تو ایک لڑکی ایک گوری آئی تھی اور اس کو سمجھ کر کہ وہ پاکستانی ہے, اس نے فوراً کیا مجھ سے شادی کریں گے. حیران ہو گیا کیسے ایک دم کوئی ایسی لڑکی بہت خوبصورت تھی. میں تو شادی شدہ ہوں, لیکن کیوں تم ایسے ایک دم پوچھ رہی ہے, یہ مجھے عجیب لگ رہا ہے. پھر اس لڑکی نے جواب دیا, میں اس جنگ میں جب جنگ ہو رہا تھا تو پاکستانی جوان جو تھے انہوں نے ہمارے بہت عزت بھی دی تھی, ہمارے حفاظت دی تھی. کچھ پاکستانی جوان بھی ہمارے سامنے مر گئے تھے اس جنگ میں, اور یہاں تک کہ وہ ہم کو کھانا دیتے تھے بھی, ہم کو معلوم نہیں تھا اس وقت, بعد میں پتہ چل گیا اپنے ریشن میں سے وہ ہم کو کھانا دے رہے تھے. اچھا. تو اس لڑکی نے کہا اس لیے میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں ایک پاکستانی آدمی سے شادی کروں گی. اتنے اچھے لوگ. تو یہ ایک مثال ہے, حقیقت میں پاکستانی لوگ بہت اچھے ہیں. پاکستانی جوان جو ہیں بہت اچھے ہیں. پاکستانی فوج میں جو اچھے لوگ ہیں بہت بہادر ہیں اور بہت پیار ہے اپنے زندگی کو بھی قربان کرنے کا, اپنے کھانا کو چھوڑنا دوسروں کے فائدے. تو جب امریکن لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں پاکستانی لوگ کیسے ہیں, اور جب پاکستانی لوگ چلتا ہے کہ امریکن لوگ بھی اچھے ہیں, مطلب بہت ساری خراب چیزیں ہوتی ہیں امریکہ میں کیونکہ لوگ اتنا علم نہیں ہے, روحانی علم بہت کم ہے امریکہ میں, لیکن عام طور پر امریکن لوگ صاف تھے, سیدھا سادے تھے. جب پاکستانی لوگ اور امریکن لوگ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھے کیسے لوگ ہیں تو پھر یہ سب تبدیل ہو سکتا ہے. ابھی جیسے بہت غلط پروپیگنڈا ہے نا, غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے ہی لوگ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے نہیں حقیقت میں پاکستان کیسے ہیں, پاکستانی لوگ کیسے ہیں. بہت غلط پروپیگنڈا سائنس نے کیا ہے پاکستان میں, یہ پاکستانی لوگ دہشت گرد ہیں, یہ پاکستانی لوگ نہیں ہیں. یہ دوسرے لوگوں کے قبضے میں کچھ پاکستانی لوگ پھنستے ہیں جو ان کو غلط طریقہ سکھاتے ہیں, اسلام نہاد اسلام غلط بات سکھاتے ہیں. اچھا, اسلام کا مطلب ہے محبت, اسلام کا مطلب ہے انصاف. تو کیسے یہ لوگوں کے دماغ میں آ گیا امریکہ میں, یورپ میں کہ اسلام کا مطلب ہے لڑنا, نفرت کرنا. یہ تو بالکل غلط. تو جب حقیقت لوگ سمجھتے ہیں تو پھر یہ چینج ہو سکتا ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات. ٹھیک. اچھا, جس طرح آپ امریکہ میں رہتے ہیں, آپ کی ڈیفینیٹلی امریکنس کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہوگا, اور ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی, آپ کے نیبرز ہیں, آپ کی ساری سراؤنڈنگز ہیں. وہاں پر جنرلی پاکستان کے بارے میں کیا پرسیپشن ہے ایز کمپیئر ٹو ادر نیشن, جیسے انڈینز ہیں یا مختلف ہیں, اسپینش ہیں اور دوسرے ہیں. پاکستانیوں کے بارے میں پرسیپشن ایک بڑا اسٹرانگ ایک وہ ہوتا ہے اوپینین بنانے کے لیے. تو امریکنز کی جو جنرل امریکنز ہیں ان کے بارے میں پاکستانیوں کی کیا پرسیپشن ہے, کیا سوچتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں, برے ہیں, یا ہماری حکومت زیادہ فورس کرتی ہے ان کو, تو پھر وہ مطلب کیا وہ سوچتے ہیں؟
افسوس کی بات ہے صرف پاکستان نہیں بلکہ عام مسلمان ملکوں کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ لوگ خراب ہیں، دہشت گرد ہیں، خطرناک ہیں. اس کو چینج کرنا ہے. اس لیے میں بتاتا ہوں حقیقت، لوگوں کو حقیقت سمجھنا چاہیے بس، کیونکہ یہ سب جھوٹی باتیں پھیل گئی ہیں بہت اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، دوسرے ملکوں دوسرے مسلمان ملکوں کے بارے میں بھی. کیونکہ یہ جو شیطانی لوگ ہیں وہ حقیقت میں چاہتے ہیں ایک جنگ، تیسرے عالمی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. اور دشمن کون ہوگا؟ اسلام. ٹھیک. اس لیے انہوں نے اتنے جھوٹی پروپیگنڈا کی. تو افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کی اتنی غلط فہمیاں پھیل گئی ہیں. کیونکہ لوگ، عام لوگ ہیں وہ تھوڑا سیدھا سادے لوگ ہیں، وہ بس جو پڑھتے ہیں اخباروں میں یا دیکھتے ہیں ٹی وی میں اس کو مانتے ہیں، جو بڑے بتاتے ہیں، سیاستدان بتاتے ہیں اس کو مانتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ سے امریکن لوگ جاگ رہے ہیں حقیقت میں، تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میس میڈیا ہے یہ جھوٹی ہے، اور جو سیاستدان ہیں وہ سب چور ڈاکو ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں زیادہ. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. پچھلی میں نے جب آپ سے انٹرویو کر رہا تھا تو اس میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ کوئی کیو اینون ٹائپ کے لوگ آئے ہیں اور وہ بہت زیادہ چینجنگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی ذرا مزید ڈیٹیل سے بات کریں کہ وہ امریکہ میں کس طرح سے تبدیلی لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کس مطلب وہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کیا واقعی لوگ ان کو سیریسلی لیتے بھی ہیں یا نہیں لیتے. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے کہ جو ٹرمپ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، آج کل اس کے بارے میں بڑا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ پرابلم میں ہے، اس کی امپیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو مختلف قسم کے جو پولیٹیکلی پرابلمس ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں، بہت اچھا سوال. یہ کیو اینون بہت ضروری بات ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ جیسے پاکستان کے خلاف میس میڈیا اتنے پروپیگنڈا کر رہا ہے، ویسے کیو اینون کے خلاف اور صدر ٹرمپ کے خلاف اتنے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ شیطانی ہیں اور یہ لوگ 100% صاف دل شاید نہیں ہے، مطلب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن کم سے کم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ کو سچائی کے راستے میں لانا اور ان سب شیطانی لوگوں کو ختم کرنا. جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو نکالنا، جو کرپٹ پولیٹکس ہے، جو کرپٹ ججز ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے، ان کو پکڑ کے، ان کو کورٹ میں لا کر ان کے ساتھ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہے وہ سب کے سامنے لانا اور ان کو نکالنا. یہ ہے کیو اینون کا بنیادی جو مقصد ہے، وہ یہی ہے. ان سب کرپٹ سیاستدانوں کو اور کرپٹ ججوں کو، کرپٹ ہر میدان میں جو کرپٹ لوگ ہیں کو نکالنا ہے. تو صدر ٹرمپ کے بارے میں اتنا غلط پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے. مطلب انہوں نے غلطیاں کی ہیں بے شک، لیکن جو آپ سنتے ہیں اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے. وہ باتیں جھوٹی باتیں اور کوئی سچی باتیں بھی، لیکن حقیقت میں میرا کوئی شک نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ صاف دل ہے. وہ حقیقت میں ان سیاستدانوں کو نکالنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور امریکہ کی آرمی میں جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں، مدد کر رہے ہیں اس میں. تو میرے خیال میں یہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس میں 1-2 سال کے اندر یہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے جو کرپٹ سیاستدان ہیں وہ دوبارہ کھڑا بھی نہیں ہو جائیں گے الیکشن. کیونکہ آرمی نے ان کو بتایا ہے، ابھی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کہ یہ جو ہم نے دیکھا تم نے یہ غلطی کی ہے، کیونکہ ان کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے نا. یہ جو وہ چھپانے کی کوشش میں تھے ابھی وہ نہیں چھپا سکتے. تو آرمی کو پتہ چل گیا ہے کم سے کم 70 75 یا 80% جو سیاستدان ہیں امریکہ میں وہ کرپٹ ہیں. اچھا. تو ان سب کو بتایا گیا ہے کہ اگر تم دوبارہ کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تو ہم تم کو چھوڑیں گے. بہت
یہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا. جو سٹنگ سینیٹرز ہے یا ہاؤس ریپرزینٹیوز ہیں بہت سارے نے اعلان کیا کہ میں پھر نہیں کھڑا ہو جاؤں گا الیکشن, کیونکہ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم کو اگر تم کرتے ہو تو پھر ہم ان سب کو ایکسپوز کریں گے. جو آپ نے چھپا دیا آپ کی کرپشن اس کو ہم تو پھر تم ہار جاؤ گے. تو پھر انہوں نے کیا ہم کھڑا ہو بھی نہیں چاہتے. تو یہ تبدیلی ہو رہی ہے ابھی امریکہ. تو میرے خیال میں 2-3 سال کے اندر یہ سب پتہ چل جائے گا کہ یہ کیو انان جو کر رہا ہے یہ بہت کچھ ہے. جو صدر ٹرمپ کام کر رہا ہے اتنی کرپٹ لوگوں کو نکالنے کے بعد, تو یہ پتہ چل جائے گا. تو ابھی کافی لوگوں کو پتہ ہو رہا ہے کہ کیو انان بہت کامیاب ہو رہے ہیں, بہت مقبول ہو رہے ہیں امریکہ میں. روزانہ ہزاروں لوگ بارے میں, اور تو یہ بہت بہت بڑی بات ہے امریکہ کی پوری تاریخ میں. 1776 سے لے کر آج تک میرے خیال میں یہ سب سے بڑی تبدیلی ہے جو بھی ہو رہی ہے امریکہ میں. ٹھیک. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کیو انان کو سیریس لے رہے ہیں, ان کی باتوں کو سیریسلی دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اور جب ان کی باتیں پتہ چلتی ہیں تو وہ آپس میں بیٹھ کے بھی ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ جی واقعی یہ بھی کرپٹ ہے, یہ بھی کرپٹ ہے, یہ غلطی امریکہ نے کی ہے, یہ فارن پالیسی کی بلنڈر ہے. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کو سیریس لیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پہلے امریکہ کے جو پرابلمز ہیں وہ ان کو ہینڈل کرے؟ ہاں, کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ میں, کیونکہ وہ امریکن لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو میس میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں اتنا کیو انان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ٹھیک. تو لوگ اس سے سمجھتے ہیں کہ اتنا خلاف کیوں ایک دم ہو گیا کیو انان کے خلاف. اور میں جتنے لوگ کے ساتھ میں بیٹھ کر, کچھ ہیں جو اس بات کو ابھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن وہ سن رہے ہیں, اور کافی ہیں جو چینج ہو رہے ہیں. میں بھی پہلے, اگر آپ میرے فیس بک پیج کو دیکھتے رہے تھے 2-3 سال سے, تو پہلے میں صدر ٹرمپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے یہ آدمی, تھوڑا لگتا تھا مجھے کہ یہ شیطانی لوگوں کے خلاف ہے, لیکن پھر تھوڑا شک ہے شاید یہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ کیو انان کی بات سمجھنے کے بعد میں نے پورا سمجھ لیا کہ حقیقت میں صدر ٹرمپ بے شک انہوں نے بہت غلطیاں کی ہیں, گناہوں بھی کی ہے, لیکن کم سے کم وہ ابھی شیطانی لوگوں سے لڑنے کی کوشش میں لگا ہے. اور آرمی کی جو بڑے اچھے لوگ ہیں, نیوی کی, ایئر فورس کی, سب ملٹری کی جو اچھے لوگ ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی جو اچھے لوگ ہیں, وہ سب ان کے ساتھ ہیں, کیو انان کے ساتھ ہیں, اور صدر ٹرمپ بھی ان کے ساتھ ہیں. بے شک, میرے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آہستہ آہستہ کی بات ہے. بہت جلدی سے امریکن لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کیو انان کے بارے میں حقیقت کیا ہے, اور کیو انان کے خلاف اتنے پروپیگنڈا جو کیے جا رہے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک. اچھا, ایک اور سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیو انان اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک سیٹ اپ آ جائے, اسی طرح جو ان کے اگینسٹ جو دوسرا سیٹ اپ ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سیٹ اپ آ جائے. اور تیسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک اسلامی حکومت آ جائے گی اور وہ ایک اسلامی مرکز قائم کریں گی, وہ ایک اپنا سیٹ اپ کریں. تو یہ تینوں جو ہیں اپنی اپنی جگہ کچھ نہ کچھ مختلف چیزوں میں اسٹرگل کر رہے ہیں. اصل میں مقصد ہے کنٹرول کرنے کا, پاور گریب کرنے کا مقصد ہے. اس کو میں اس طرح سے ریلیٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر طرز حکمرانی عام طور پر آپ سمجھ لیں اس کو, بادشاہ ہوتا ہے, صدر ہوتا ہے, سلطان ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے اس کے پاس یہ ساری پاورز ہوتی ہیں. کیا جو ایکسٹرا ٹریسٹریلز ہیں, کیا ان کے یہاں بھی طرز حکومت اسی طرح کا ہوتا ہے؟ کوئی قبیلہ ہوتا ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, یا وہ الگ الگ سلسلوں میں رہتے ہیں؟ ان کا کس طرح سے اس میں ہوتا ہے, وہ کس طرح سے حکومت کرتے ہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے, زیادہ نہیں معلوم ہے, لیکن جہاں تک میرا تجربہ ہے, جہاں تک میں نے سنا ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, تو بادشاہ بھی ہوتے ہیں اور انتخاب بھی کبھی ہوتے ہیں,
یہ نہیں کہ کوئی انتخاب نہیں ہوتے ہیں صرف ایک بادشاہ بن جاتے ہیں. لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جو صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا بادشاہ ہے یا جو بھی ہو وہ ایک خود غرض آدمی نہیں ہوتا. ٹھیک ٹھیک. یہ بنیادی اصول ہے جو سب سمجھتے ہیں. تو سب کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے بادشاہ جو ہے یا صدر یا جو بھی ہے تو وہ ایسے لوگوں کو ہمیں وہاں رکھنا ہے جو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اس لیے وہ جھوٹی بات نہیں کریں گے, وہ غلط نہیں کریں گے. غلطیاں تو سب کرتے رہتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ سے ہمارے خلاف کچھ نہیں کریں گے. یہ بنیادی اصول ہے کہ حکومت کس کو چلائے گا؟ جو صاف دل ہے, جو جھوٹ نہیں بولے گا. کبھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے شاید, لیکن اس کا مقصد کبھی نہیں ہے جھوٹ. اس کا مقصد تو ہے سب لوگوں کے فائدے کے لیے, سب لوگوں کو اللہ کی طرف لانا ہے. یہ بنیادی اصول ہے ہر جگہ. کچھ جگہ ہیں جہاں میں یہ اصول نہیں چل رہا ہے کیونکہ شیطانی لوگ مضبوط ہو گئے ہیں ان علاقوں میں, تو پھر یہ نہیں ہوتا ہے اور پھر جھگڑے لڑائی ہوتے رہتے ہیں. لیکن عام طور پر اس بات کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈر ہے وہ تو ایک اچھا آدمی یا عورتیں بھی لیڈر ہوتی ہیں, ایسے کوئینز بھی ہوتے ہیں جو یا وزیر اعظم جیسے عورتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا. لیکن سب جو صاف دل ہے ان کا مقصد ہے دوسروں کی خدمت کرنا, دوسروں کے پاس. سب سیاستدان کہتے ہیں تیری خدمت کرنے, تمہاری خدمت میں, یہ سب معلوم ہے خدمت والے ہونے چاہیے. بالکل بالکل. لیکن جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور شیطانی لوگ اتنے طاقت ہے ہماری دنیا میں, اتنے وہ رشوت کھلاتے ہیں سیاستدانوں کو, مشکل ہے. صاف دل لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو گیا. لیکن ابھی ایک تبدیلی ہو رہی ہے, یعنی کوئی شک نہیں ہے, جس کو ہم قیامت کہتے ہیں. ہر مذہب میں قیامت کی بات ہوتی ہے, وہ ابھی ہی ہو رہی. ابھی وہ ٹائم ہے جب ہزاروں سالوں سے یہ شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہوا ہے یہ دنیا, یہ ابھی چینج. یہ چینج ایک دم آج کل ایک دو دن میں نہیں, ایک دو سال میں نہیں, لیکن ایک دو صدی کے اندر ضرور, شاید آدھا صدی, شاید 50 سال لگے گا, 20 سال لگے گا, مجھے معلوم نہیں. لیکن یہ چینج جب ہی ہو رہا ہے میرے شک. یہ ایک روحانی ہے. دوسرے سیاروں کے لوگوں کو بھی معلوم ہے اور وہ بھی مدد کر رہے ہیں ہم کو. اچھے جیسے جو چیز ہیں وہ بھی انسان کو مدد کریں. اچھا. تو یہ چینج ہو جائے گا میرے کوئی شک. جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان سے یہ شروع ہو جائے گی. پاکستان میں ہی یہ اصلی اسلامی حکومت خلافت قائم ہو جائے گی. اور پھر پوری دنیا کے لوگ سمجھیں گے وہ دیکھو پاکستان میں لوگ کتنے اچھے ہو گئے ہیں, کتنے ہمارے بھی لوگ کیسے ہونے چاہیے, اور وہ پاکستان سے ہی ہدایت مانگیں گے کہ آپ ہمیں سکھائیے کہ کیسے ہمارے ملک میں بھی ہم اس سسٹم کو لا سکیں. ٹھیک. اچھی بات ہے, اور دعا گو ہے کہ انشاءاللہ یہ ہم وقت بھی دیکھیں اور اس کا حصہ بنیں انشاءاللہ. سر بہت اچھا لگا اس دفعہ کے ایپیسوڈ میں, بہت مزہ آیا, بہت ساری چیزیں پتہ چلیں, اور انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ. اللہ حافظ.